لیکن یہی فروری کا مہینہ ہے، اسی مہینے کے 14 تاریخ سے پہلے جو ڈرامے آپ دیکھیں گے، آج روز ڈے ہے، آج ہگ ڈے ہے، آج ویلنٹائن ڈے ہے، ہماری بہنیں برقع پہن کر کے 14 تاریخ سے پہلے وزیٹنگ کارڈ خریدیں گی، لفافے خریدیں گی۔ ارے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ان لفافوں کا کیا کرو گی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اسکول میں پڑھتے، ہمارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، اور بوائے فرینڈ کے بغیر زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے موت آ رہی ہو۔ ہم یہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہماری سہیلیوں کے 4 بوائے فرینڈ ہیں۔ اس گندگی کے ماحول میں رہ کر کے اس نے یہ سبق پڑھا۔ ہائے ہائے، کسی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اکبر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تم نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں جائیں گی، یہ کام کریں گی، کوئی ان سے پوچھے گا پتہ ہے کل کو روز ڈے ہے، ہم گلاب دیں گے، کل کو حق ڈے ہے، ہم معانقہ کریں گے، کل کو ویلنٹائن ڈے ہے، اس میں پیسے رکھ کر کے ہم اپنے محبوب کو دیں گے۔ اور محبوب بھی بڑا بے قرار، یہ بھی پیسوں کی تلاش میں ہے۔ اگر مل گیا گھر سے تو صحیح، ورنہ یہ جیب کترا بن کر کے جیل کی ہوا کھانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ پیسے لائے گا، حلال کا ہو حرام کا ہو، اور پھر اس پیسے کو کسی معصوم بچی کی عصمت کا سودا کرنے پر صرف کر دے گا۔ گناہوں کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں۔ اگر پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوتے، اس امت کا آدمی کہتا ہے، اس امت کی ماڈرن ماں یہ کہتی ہے، جس کا نام رقیہ، جس کا نام زینب، جس کا نام ام کلثوم، ہائے ہائے کتنا پیارا نام تھا۔ نام تو تم نے رکھ لیا، لیکن کردار فاطمہ کا نبھانے سے تم قاصر رہی۔ یہ ماڈرن ماں یہ کہتی ہے، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑے آرزوؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا تھا۔ ہائے ہائے، بیٹا دیا تھا تو شکر کرتی، تیرا بیٹا تیرا مطیع و فرما بردار ہوتا، تیرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، تیری مامتا کو سمجھتا، اور تیرا رفیق کار بنتا، اور تیرے زخموں پہ مرہم رکھتا، بڑھاپے میں تیرے کام آتا، تجھے کما کر لا کے دیتا، تیری بیماریوں میں تیرا خیال رکھتا، تیری کھانسی اس کے لیے باعث عار نہ ہوتی، اس کو دکھ اور بوجھ نہ سمجھتا، ننگے عار نہ سمجھتا، بدنامی کا سبب نہ سمجھتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزاج بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ایک شہر کی بات نہیں ہے، شہر کی شاہراہوں پر بھی گھوما، دیہات کی پگڈنڈیوں سے گزرا ہوں، میں نے ہر جگہ دیکھا جہاں پیسے نے ڈیرا ڈالا، وہاں ان ٹٹمے بازیوں نے بھی ڈیرا ڈال دیا۔ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، بچہ پیدا ہوا تھا، 13 سال کی بچی ہو گئی، 14 سال کی بچی ہو گئی، ایک بچی ہے نا، اس لیے ہر سال برتھ ڈے بنانا فرض سے بھی اہم فریضہ ہے۔ بغیر برتھ ڈے کے ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ بچی بھی یاد دلاتی ہے، اماں برتھ ڈے نہیں مناؤ گی تو منورنجن نہیں کرو گی، مزہ نہیں آئے گا۔ تاریخ طے پہلے سے ہے، موم بتی جلائی جاتی ہے، بجھائی جاتی ہے، ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے۔ 12 بج چکے ہیں، رات کی تاریکی ہے، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، اور ان دعوتوں پر 1 لاکھ روپے یہ امت خرچ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو محتاط انداز میں نے بتایا ہے، 1 لاکھ نہیں، اور بھی حسب حیثیت انسان خرچ کر رہا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے دل نہیں دکھتا کہ ہم محمد کے غلام ہیں، کسی یہودی کے پل لے رہی ہے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس دعوت میں جو دعوت نہیں ہے، خرافات ہے، شیطانی گورک دندہ ہے، جو تہذیبی لعنت میں مبتلا لوگ ہیں، یہودیت کی تہذیب پر مر مٹنے والے ہیں، یہ رات کو دعوتیں اڑاتے ہیں، اور ان دعوتوں میں اپنوں کو بھی شریک کرتے ہیں، غیروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وہ بھی شریک ہے جو اس کا اپنا ہے، وہ بھی شریک ہے جس کے منہ سے شراب کی بھبک اٹھتی ہے، سگریٹ کے دھوئے چھوڑتا ہے، وہ بھی شریک ہے جو اپنا نہیں غیر ہے، جو محرم اور نامحرم کی تفصیل نہیں جانتا، جو گناہ کے کچوکے کو پہچان نہیں سکتا۔ وہ انسان بھی ہے جو تہذیب و تمدن سے بیگانہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ریت رواج اور اپنے پرمپرا سے بھی ناشنا ہے، وہ بھی تہذیب، وہ بھی اس دعوت میں شریک ہے۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ماڈرن ماں یہ کہتی بیٹا اٹھو، بہت اچھا گفٹ لے کر
आए हैं अंकल तुम्हारे शराबी, खड़े खड़े पेशाब करने वाला, तेरा मजहब का नहीं हुआ तो क्या हुआ है तेरा अंकल, गिफ्ट वसूल करो, खड़ी हो जाओ, मुबारकबादी कबूल करो, मुआनका करो, गले से गले मिलाओ। वो मनहूस, अरे मेरे भाइयों, जिस बच्ची को बाप ने पैदा किया था, जिसके नुत्फे से पैदा होने वाली सगी बेटी, इस्लाम ने कहा ये करीबुल बुलूग होने से पहले ही बिस्तर अलग कर दो, इसके आज़ाए मस्तूरा को नहीं देख सकते। सगे बाप से कहा गया साथ तेरी बेटी नहीं सो सकती, इसके पोशीदा आज़ा को तुम नहीं देख सकते, हराम है देखना। उस बाप से इस्लाम ने बचाया था और हमने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मॉडर्न तहजीब की गंदी लत में मुब्तला हो करके, गैर से मुआनका की दावत दे करके, हया और शराफत को मलिया मेट करके, हया और शराफत का गाजा नोच करके, गैरों की तहजीब की लानत में मुब्तला होकर ये दिन हमने दिखाया कि अपनी बच्ची को ये कह रहे गैर से गले मिल जाओ, मुआनका कर लो। बच्ची ने मुआनका किया। मैं साफ बात कह रहा हूँ, उलमा बैठे हैं, मुझे इनकी दाढ़ियों का भी ख्याल है, मिंबर के तक़द्दुस का भी ख्याल है, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी आंखों से देखता हूं, जबान पर बात आ ही जाती है, तकलीफ में हूं, इसको मेरा दर्द समझ करके मेरे भाइयों नजरअंदाज कर देना। वो सीने के उभार से लुत्फानंदोज होता है, घर जाता है, तसव्वुर में उसके साथ जिना करता है, रेप करने के फिराक में रहता है, मौका मिलता है उस बच्ची के साथ गलत काम करता है, घटिया हरकत करता है, तब बाप को मॉडर्न माँ की भी आंखें खुलती हैं। ये क्या कराया था मैंने? अरे आज तुमने गले मिलने का मौका दिया, कल वही तेरी बहन बेटियों को कभी सुल्ली ऐप बनाएगा, कभी बुल्ली बाई ऐप बनाएगा, इंटरनेट की बेहया दुनिया में ला करके पर्दा नशी खवातीन की बोली लगाने की के मिशन की तकमील में हाथ बटाएगा, ऐप निकाल करके हमारी माँ बहनों को नीलामी के बाजार में लाकर खड़ा करेगा। आप रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, अरे ये क्या कर रहे हो? मुस्लिम बहनों की गैरत से खिलवाड़ कर रहे हो, पर्दे का मजाक बना रहे हो, यहाँ ला करके उनकी डील तुमने शुरू कर दी, मार्केट में लाकर उनकी कीमत लगानी शुरू की। नहीं, अपने घर के दरवाजे में हमने कुछ सुराख किया है, अगर वो देख रहा है वो मुजरिम है तो तुम भी बराबर के उस जुर्म में शरीक हो, इसलिए कि उससे पहले तुम दय्योस बन करके जन्नत की खुशबू से तुमने अपने आप को महरूम किया है। आज वो एक काम कर रहा है तो तुम्हें शिकायत कैसी है? मेरे भाइयों, अगर आप गरीब हैं, यकीनन गरीब हैं, अल्लाह आपको मालदार कर दे, लेकिन अगर मालदार है तो सखावत करो, महबूब रिसालत की अदा को इख्तियार करो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर चलो। ये नाजायज कामों में, अग्नि मगनी में, बाजे में, गाजे में, ढोल तमाशे में अपनी माँ बहन बेटियों का ये हल्दी और ये मेहंदी और ये फजूल बकवास रस्में तुम्हें ईमान से बेगाना कर देगी। ये बात मैं यूं ही नहीं कहता, मैंने कुरान में 2-2 मर्तबा पढ़ा है, अल्लाह का पैगाम है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअदा ईमानिकुम काफिरीन। ईमान वालो, अगर तुम यहूद और नसारा के हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी तहजीब को तुम अपने गले से लगाओगे, उनके पीछे चलोगे, उनकी अदा तुम्हें अच्छी लगेगी, उनके तलवे तुम चाटोगे, उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनके डगर पर चलोगे, और यकीनन तुम अगर मोहम्मद की गुलामी को फरामोश करोगे तो यकीनन चलोगे, ये नबी की पेशीन गोई है, तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे। मुशरिक से तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। ये सब खतरनाक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर इनकी तहजीब को भली नजरों से देखोगे, इनकी तहजीब को अपनाओगे तो जानते हो क्या होगा? मुफ्ती कहेगा कि अरे इससे क्या होता है, बर्थडे ही तो है और मगनी ही तो है और डीजे ही तो है, खुशी के मौके पर कर लिया तो क्या होता है? ये मुफ्ती कह सकता है, मुझ जैसा बेवफा शरीयत से बेगाना ये फतवा दे सकता है कि इसकी इजाजत है, लेकिन कुरान कहता है, और कुरान के फतवे के बाद दुनिया में किसी के फतवे की कोई जरूरत नहीं है। कुरान ये कहता है अगर तुम ये करोगे धीरे धीरे तुम कुफ्र के करीब जाओगे, इस गंदी तहजीब के करीब जाओगे, तुम्हारे सीने से तुम्हारा ईमान निकल जाएगा, तुम मरोगे बेईमान होकर, तुम्हें पता भी
نہیں چلے گا کہ تم مسلمان بھی ہو یا کفر کی گہری کھائی میں بالکل گر چکے ہو اور جہنم کے مستحق بن چکے ہو۔ اگر آپ کو میری بات بری لگے تو بری لگتی رہے، آئندہ مت بلانا۔ اگر اچھی لگ رہی ہے اللہ کے واسطے میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت مال کو غلط جگہ ہم نے خرچ کیا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر لے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ شریعت پر سب لگا دو، لیکن کم سے کم سنبھال کر تو اسے رکھ سکتے ہو، تمہاری اولادوں کی تو کام آ سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں دنیا میں۔ ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت بلال کے ساتھ کہیں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس پر بے بسی کا عالم طاری ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی قریب گئے، اماں کیوں رو رہی ہو؟ ہم تو اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، خاک و خون میں غلطاں کوئی انسان بھی نظر آ جائے تو سب سے پہلے ہم موبائل نکال کر کے سب سے پہلے فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا سائٹس پر اپلوڈ کر کے اس میدان کا 30 مارخاں کہلانے کے فراق میں رہتے۔ لیکن ہمارے نبی قریب گئے، اماں کیوں رو رہی ہے؟ ارے بھائی، جو اپنی ماں کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے، اپنے باپ کے جذبے سے عاری ہیں، اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو میں انہیں ایک غیر عورت کے دکھوں کو کیسے سمجھاؤں؟ کاش میری قوم کے بچے کی سمجھ میں بات آ جاتی تو مجھے چیخنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ کے نبی قریب گئے، اماں کیا ہوا؟ اماں نے کہا بیٹا، میں ایک یہودن عورت ہے، اس کی کنیز خادمہ نوکرانی، اس نے مجھے پیسہ دیا تھا کہ تیل خرید لاؤں۔ تیل تو میں نے خرید لیا، لیکن میرے بچے، میرے ہاتھوں میں راشا ہے، بڑھاپی کی وجہ سے تیل سنبھالا نہیں گیا، گر گیا۔ میرے بیٹے، مجھے رونا آ رہا ہے، کیونکہ جب گھر جاؤں گی میری مالکن بہت سخت دل بھی ہے، سخت گیر بھی ہے، مواخذہ کرے گی، مارے گی۔ بیٹے تم دیکھ ہی رہے ہو نا کہ بڑھاپے میں میرا جسم اب مار کا تحمل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ نہیں، بلال قرض لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت بلال نے قرض لیا، تیل خریدا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تیل خرید کر کے اس عورت کو دیا، وہ وہیں کھڑی ہے، آگے نہیں جا رہی، اب بھی رو رہی۔ اب کیا ہوا؟ بیٹا اب اس لیے رو رہی ہوں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب جاؤں گی تو اس لیے مارے گی کہ اتنی تاخیر کر کے تو کہاں تھی، اب تک کیوں آئی ہے؟ بیٹا تم بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، ایسی ماں کے بیٹے ہو جو ماں بھی بہت شریف ہوگی، آپ کی پیشانی سے بھی شرافت ٹپک رہی ہے۔ میرے بیٹے چل کر کے میری سفارش کر دو۔ ہائے ہم بہت مصروف ہیں، جسے 23 سال کی مدت ملی تھی، انقلاب پوری دنیا میں برپا کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، اس نے ایک لمحے بھی عذر نہیں کیا۔ اماں اگر بیٹے کے جانے سے تیرا کام بن سکتا ہے تو ہوشیار ہے، اگر مدینے کی کوئی پاگل بڑھیا بھی کہے کہ محمد تم سے مجھے کام ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، اس کا کام بنانے کی کوشش کروں گا، جہاں جانا چاہے لے جانا چاہے مجھے لے جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فکر ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چلے، مدینے کی آبادی عبور کر گئی، ایک جھوپڑ پٹی میں پہنچی، اشارہ کیا یہ گھر ہے۔ مالکن نے جب آواز سنی، کوڑا لے کر کے باہر آئی، گالیاں بکنے لگی، کوسنے لگی، صلواتیں سنانے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا مت مارو، اماں بوڑھی تھی، تیل گر گیا، میں نے خریدا، ساری روداد آپ نے سنائی۔ اس یہودن نے جب اللہ کے نبی کی سفارش کے الفاظ سنے، چہرہ دیکھا، ہائے ہائے جمال و حسن یوسف پر فدا بس ایک زلیخا تھی، مگر روئے محمد پر فدا سارا زمانہ ہے۔ لہرائی ہوئی زلف گرہ گیر تو دیکھو، لہرائی ہوئی زلف گرہ گیر تو دیکھو، دل کیوں نہ گرفتار ہو زنجیر تو دیکھو، پھر شوق سے کہہ لینا دیوانہ مجھے یارو، پہلے میرے محبوب کی تصویر تو دیکھو۔ تصویر دیکھی ہے ایک یہودن سخت گیر، سخت دل، قساوت قلبی میں مشہور ایک خاتون نے، صنف نازک نے۔ کہنے لگی بیٹا تم جیسا سفارشی ہو، اب کیا، جب تک زندہ رہوں گی یہ ہاتھ اب کبھی کسی پر نہیں اٹھے گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حضرت بلال نے کہا پہچانا نہیں، وہی ہیں آپ کی قوم جن کی دشمنی پہ آمادہ ہے۔ کہا بلال میری قوم سے کہہ دینا ماں نے ایسا بچہ جنا ہے، دشمنی جو آمادہ دشمنی پر ہوگی قوم نقصان اٹھائے گی،
یہ وہ سورج ہے جو صرف طلوع ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بجھ جائیں گے جو اس سے حسد کریں گے، خاک ہو جاتے ہیں سورج کو بجھانے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا بیٹا اب ہاتھ بڑھاؤ، اب تو دروازے پہ آ ہی گئے ہو، سنا تھا پیاسا خود کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا مہربان ہو تو کنواں خود کھچ کے آتا ہے، مجھے مسلمان کر لو، اپنے دامن میں چھپا لو، اپنی زنجیر سے مجھے بھی جکڑ دو، اب جدائی گوارا نہیں ہے، عورت مسلمان ہو جاتی۔ سخاوت کی برکت سے ابھی دیکھا، جہالت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، ضلالت کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، ناجائز اور فضول رسمیں کرنے کی وجہ سے حالات یہ ہوئے کہ میں ارتداد کی گہری کھائی میں گر رہی ہے، اور سخاوت کی وجہ سے ایک بوڑھی عورت اسلام کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے۔ اس لیے کسی کو دوش مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، غلطی آپ کی ہے، اس گھر کو آگ لگی ہے تو اسی گھر کے چراغ سے لگی ہے۔ صاف سن لو، جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ رات کی تاریکی میں تھکے ہوئے ہم ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ فرشتے جس مجلس میں موجود ہیں، میں انہیں گواہ بنا کر وہ علماء اس خطے کے جن کے تقدس کی فرشتے قسمیں کھاتے ہیں، جو دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرتے ہیں، میں ان کی موجودگی میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اس انگارے سے مت کھیلو، زہریلے ناک کے قریب مت جاؤ، یہ ڈسے گا، جان بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا۔ کوئی تمہارا مسیحا نہیں ہے، اگر مسیحا ہے اللہ کا قرآن ہے، مسیحا ہے نبی کا کردار ہے، یاد رکھو پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔